بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا بند دروازہ ہے جو صرف تہجد کی عبادت سے ہی کھلتا ہے۔ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ خود انہیں تہجد کی طرف لاتا ہے۔ رات کی اندھیری میں صرف وہی لوگ اللہ کو دیکھ پاتے ہیں جس نے اللہ سے بے پناہ محبت کی ہو۔ اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو، آنسوؤں سے بھری ہچکیاں، دل میں کی گئی باتوں کی آوازیں صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں سن پاتا۔ اس وقت میں تہجد کے سجدے میں نہ تو سر اٹھانے کا دل کرتا ہے اور نہ ہی آسمان سے نظر ہٹانے کا، اور اگر ایسا ہو جائے کہ کبھی اسی دوران تمہاری اللہ سے تہجد میں ملاقات ہو جائے اور وہ تمہارے روبرو آ جائے، اور وہ منظر تمہارے لیے معجزے سے کم نہیں۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ تہجد پڑھنے والا شخص محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی انہیں ہی ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں، اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہیں، پھر بھلے وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ دعائیں کن کی طرف ہوتی ہیں جو معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ قبولیت اور معجزوں کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے کہ نہ آپ کے دل کو انتظار سے تھکنے دیتا ہے اور نہ ہی آپ کی زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہماری زندگی میں کچھ بھی ہو، جتنا مشکل وقت ہو، جتنے پیچیدہ حالات ہیں اور کتنی ہی پریشانیاں درپیش ہوں، سب کچھ وقتی ہے۔ مشکل وقت ایک ہماری زندگی کا فیض ہوتا ہے، وہ پوری زندگی تو نہیں ہوتا۔ نہ ہم اس ایک چیز کی وجہ سے اب جینا تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ ہم انسان واقعی میں بہت عجیب ہیں۔ ہمیں اللہ کی مصلحات کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ہم ایک ہی پوائنٹ کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس پر روتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ نے اس سے بھی زیادہ ہمیں بہت کچھ دیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تمہارا بار بار تڑپ کر مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا، اور اب بہت جلد وہ تم سے راضی ہو کر کن بھی فرما دے گا۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز بھی آپ کو پسند ہے بہترین وقت آنے پر آپ کی جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ اللہ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہی ہے، تو پھر اداس مت ہو۔ جس نے توفیق دی ہے نا، وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا، کیونکہ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کہانی کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ سب ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو کہ وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے صبر کے صلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے، اور جب وہ معجزہ رونما ہوگا تو اپنا ہر دکھ بھول جاؤ گے۔ دعائیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی رضا سے دل کا حصہ بنتی ہیں، اور دعا کا خیال تب تک نہیں جاتا جب تک وہ چیز نصیب کا حصہ نہیں بن جاتی۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، تو یقین مانو کہ فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے،
اور آہا سیدھے 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی آہ کبھی بھی بیکار نہیں جاتی۔ اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً اللہ بھی نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں تم رو رہے ہو اور وہاں اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہیں وہی ملے گا جو تم نے دعاؤں میں مانگ رکھا ہے۔ تمہارا کام دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بنتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ پیارے دوستو، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے یہ ویڈیو کیسے لگتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔